الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مسئلہ ہے کہ اس ماہ محرم کے اندر یوم عاشورہ کے موقع پر بہت سے لوگ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یزید کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا یا قتل کرانے میں ملوث تھا وغیرہ وغیرہ، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح ایک مسئلہ یزید رحمۃ اللہ علیہ پر سب و شتم کا ہے، جسے بدقسمتی سے رواج عام حاصل ہو گیا ہے، رواج عام حاصل ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے علامہ فہامہ بھی یزید کا نام برے الفاظ سے لیتے ہیں، بلکہ اس پر لعنت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور اس کو حب حسین اور حب اہل بیت کا لازمی تقاضا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اہل سنت کے مزاج اور مسلک سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے اور ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ محققین علماء اہل سنت نے یزید پر سب و شتم کرنے سے بھی روکا ہے، اور اسی ضمن میں اس امر کی صراحت بھی کی ہے کہ یزید کا قتل حسین میں نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ اس نے کوئی حکم دیا، اور نہ اس میں اس کی رضامندی ہی شامل تھی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور امام غزالی کی تصریحات بھی اس طرح سے ملتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس سلسلے میں کہی ہے، وہ کہتے ہیں ما صح قتلہ للحسین رضی اللہ عنہ ولا امرہ ولا رضاہ بذلک ومہما لم یصح ذلک عنہ ولم یجز ان یظن ذلک فإن اساءة الظن ایضا بالمسلم حرام۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فهذا الامر لا يعلم حقيقته اصلا واذا لم يعرف وجب احسان الظن بكل مسلم يمكن احسان الظن به۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا قتل کرنا یا ان کے قتل کرنے کا حکم دینا یا ان کے قتل پر راضی ہونا، تینوں باتیں درست نہیں، اور جب یہ باتیں یزید کے متعلق ثابت ہی نہیں تو پھر یہ بھی جائز نہیں کہ اس کے متعلق ایسی بدگمانی رکھی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احزاب میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اہل ایمان تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ ہمیشہ بدگمانیاں اچھی نہیں ہوتی، بہت سی بدگمانیاں یوں ہیں کہ وہ عین گناہ ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ ہم بدگمانی نہ کریں۔ بنا بنی ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنے کے وجوب کا اطلاق یزید سے حسن ظن رکھنے پر بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کے تئیں تم بدگمانی نہ کرو، تو یزید بھی ایک مسلمان ہے، اس کے تئیں بھی ہم کو محض ان کی باتیں سن کر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یزید کا ہاتھ تھا حضرت حسین کے قتل کرانے میں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی معروف کتاب احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ بِقَوْنِهِ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ بِقَوْنِهِ قَاتِلِ الْحُسَيْنِ أَوْ آمِرًا بِهِ قُلْنَا هَذَا لَمْ يَثْبُتْ أَصْلًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ۔ یعنی اگر سوال کیا جائے کہ کیا یزید پر لعنت کرنی جائز ہے
کیونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے یا قتل کا حکم دینے والا ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے یہ باتیں قطعاً درست نہیں، یہ باتیں قطعاً درست نہیں، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید نے ایسا حکم دیا ہو یا خود جو ہے ان کے قتل میں شریک ہو، اور جب تک یہ باتیں ثابت نہ ہوں اس کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں کہ اس نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا ہے۔ یہ چیز جو ہے احیاء العلوم کے اندر آئی ہوئی ہے، اور امام غزالی نے وہاں ذکر کیا ہے، احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 صفحہ 131 ہے، اور اوپر جو باتیں آئی ہیں وفیات العیان میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 450 طبع جدید۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلا وجہ یزید کو بدنام کرنا اور اسے برا بھلا کہنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اسے شمار کرنا یہ درست نہیں ہے، سراسر غلط ہے۔ اور پھر مذکورۃ الصدر مقام پر اپنے فتوے کو آپ نے ان الفاظ پر ختم کیا ہے، وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بل مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمنا واللہ عالم۔ یعنی یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یعنی رحمت اللہ علیہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، اور وہ اس دعا میں داخل ہے جو ہم کہا کرتے ہیں کہ اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سب کو بخش دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو وہ بھی ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اس میں وہ خود بخود داخل ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اس لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یزید مومن اور مسلمان ہے، یزید کافر نہیں ہے جیسا کہ ایک طبقہ کہتا ہے، اور اس کا کہنا سراسر غلط ہے۔ دیکھا آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کر دی۔ اور تو چھوڑیے مولانا احمد رضا خان کی صراحت، جو اہل سنت والجماعت جو بریلوی طبقہ ہے ان کے امام ہیں، امام احمد رضا خان صاحب، جن کو اپنا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ ان کی کتاب احکام شریعت ہے، صفحہ 88 حصہ 2 میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کافر نہیں کہہ سکتے یزید کو، اور نہ ہم اپنی جانب سے مسلمان کہیں گے۔ حالانکہ یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان اگر بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی کر دے تو بھی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ جن سے بھی بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر وہ شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر بندہ توبہ کر لیا تو اللہ ویسے معاف کرنے والے۔ فسق و فجور کے افسانے، رہی بات یزید رحمۃ اللہ علیہ کے فسق و فجور کے افسانوں کی، تو یہ بھی یکسر غلط ہے، جس کی تردید کے لیے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر محمد بن الحنفیہ کا یہ بیان ہے جو کہ کافی ہے، جو انہوں نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن فاطمہ سے نہیں، دوسری بیوی سے ہیں، اسی لیے ان کو ان کے ماں کی طرف جو ہے منسوب کیا گیا۔ تو یہ بھی حضرت حسن اور حسین کے بھائی ہی ہیں، باپ ایک ہیں مائیں الگ ہیں۔ یہ جو ہے خود جو ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، غور کیجئے۔ کہتے ہیں ما رأیت منہ ما تذکرون وقد حضرتہ واقمت عندہ فرأیتہ مواظبا علی الصلاة متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ۔ یعنی تم ان کے متعلق، یزید کے متعلق جو کچھ کہتے ہو، میں نے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے ہاں قیام کیا، میں نے انہیں پکا نمازی، خیر کا متلاشی، مسائل شریعت سے لگاؤ رکھنے والا اور سنت کا پابند پایا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 234۔ یہ بات اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے
یزید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کے یہاں کھائے پیے، خوب ان کی تعریف کیے، اور لوٹ کر آنے کے بعد ان پر الزام اور عیب لگانے لگ گئے، کہنے لگے وہ تو شرابی ہے، وہ تو بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس قسم کی باتیں کہنے لگے، اور محمد بن حنفیہ کا تعاون چاہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو انہوں نے برملا اعلان کیا، کہا تم غلط کہتے ہو، میں خود یزید سے ملا ہوا ہوں، اور یزید کو میں نے پایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، فقہی مسائل اور اسی طرح سنت سے دینی باتیں سیکھنے کا جو ہے وہ پابند ہے۔ جب اس کی عادتیں ایسی ہیں تو یہ باتیں جو تم لوگ کہتے ہو سراسر غلط ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، وہ سب تم کو دکھانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کیا باتیں ہوئی تمہاری، مجھے دکھانے کے لیے کیوں کہے گا بھائی، میں کیا ہوں، میں کوئی بادشاہ ہوں، میرے اندر کوئی طاقت ہے کہ مجھ کو دکھانے کے لیے اس کو یہ الٹی سیدھی چیزیں کرنی پڑیں گی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جو الزام دیا جاتا ہے وہ سراسر الزام ہی ہے، بہتان ہے۔ یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا کوئی گناہ نہیں بلکہ مستحب ہے، جیسا امام غزالی نے کہا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مستحب ہے کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بشارت ملتی ہے، غزوہ قسطنطنیہ کے شرکا کی مغفرت کے لیے بشارت نبوی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2954 نمبر کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یزید جو ہے، جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ غزوہ قسطنطنیہ جو ہے اس کے اندر یزید جو ہے نہ کہ شریک تھے بلکہ اس غزوہ کے کمانڈر تھے۔ جب اللہ کے رسول ہی نے کہہ دیا جو قسطنطنیہ جو قیصر کا شہر ہے وہاں پر جا کر جہاد کرے گا تو پہلا جو جیش، پہلا جو لشکر جائے گا مغفور لہم، وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، یہ کوئی اخبار کی باتیں نہیں ہیں، نہ کسی کی جو ہے سنی سنائی باتیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں یہ لشکر تیار کیا گیا تھا اور یزید اس کا کمانڈر، اور اس میں صحابہ کرام بھی تھے بعض۔ اگر اسی طرح حالت یزید کی رہتی تو صحابہ کرام اس کی کمانڈنگ میں جا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں جا سکتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے جب مغفور لہم کہہ دیا تو مسئلہ ہی ختم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے یزید کی حکمرانی میں یا کہہ لیں خلافت میں ہوئی ہے، لیکن یزید کا حکم یا یزید کا اپنا اس کے اندر عمل دخل قطعی نہیں تھا، بلکہ یزید اس بات سے خوش بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یزید خوش تھا تو بالکل سراسر غلط ہے۔ جب پتہ چلا یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو جس نے شہید کیا تھا اس کے تعلق سے یزید نے کیا کہا قبح اللہ ابن مرجانہ لو کانت بینہ وبینکم رحم و قرابۃ ما فعل ھذا بکم۔ تاریخ الطبری میں جلد نمبر 4 صفحہ 353 پر یہ بات آئی ہے، اسی طرح بدایہ میں بھی۔ عبید اللہ بن زیاد جو ابن مرجانہ ہے اسی نے شہید کیا تھا یا کروایا تھا۔ اللہ کی پھٹکار ہو اس پر، یزید نے کہا واللہ اگر وہ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہوتا تو ہرگز قتل نہ کرتا۔ اور کہا قد كنت ارضى من طاعت اہل العراق بدون قتل الحسین، بغیر قتل حسین کے بھی میں اہل عراق کی اطاعت منظور کر سکتا تھا۔ اہل عراق نے یہ کیا کیا، کیوں حسین کو قتل کر دیا؟ حسین کو قتل کرنے کی اگر وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ عراقی جو ہے میری اطاعت قبول کریں گے تو حسین کو نہ بھی قتل کرتے تو میں ان کی اطاعت کو قبول کر لیتا۔ پھر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسماندگان کی بڑی خاطر تواضع کی اور عزت کے ساتھ انہیں مدینہ واپس پہنچا دیا۔ دیکھیے ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں،
لیکن کیسے واویلا کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یزید پلید ہے، کوئی کہتا ہے یزید کافر ہے۔ اگر ذرا بھی یزید کی طرف سے کچھ بھی رہنمائی کوئی کرنا چاہے، کہنا چاہے، تو اس کو بھی کافر قرار دے دیا جاتا ہے، یزیدی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف حسینی، ایک طرف یزیدی، یہ پتہ نہیں کہاں کی اصطلاح لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ میرے بھائی، یزید اور حسین کا یہ جو جنگ نامہ اور اس کا پس منظر جو بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ سب اسلام کے مکمل ہونے کے بعد کا ہے۔ اور اسلام مکمل ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ یہ آیت کریمہ کالیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اللہ نے کہا، اور یہ دین تمہارا اسلام ہے، اس سے راضی ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد، اس قسم کی جو باتیں کہی جاتی ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی ہم تحقیق سے کام لیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک بہت ہی پائے کے عالم دین تھے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے رسومات محرم الحرام، رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا۔ اگر یہ کتاب کسی کے پاس ہے تو اس کو لے لے اور پڑھ لے، اور اس میں مختصر انداز سے انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں، اور اس کے اندر جن لوگوں کے سوالات تھے یا اشکالات تھے اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو حق بات ہے اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔